अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। बहुत शुक्रिया आपके जॉइन करने का। बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें चल रही हैं, ख़ास तौर पे जो वॉर हिस्ट्री हम रोज़ाना डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कमी नहीं आ रही है। कोई लेट अप नहीं आ रहा है। अमेरिका के कहने के बावजूद, यूएन के कहने के बावजूद मामला चल रहे हैं और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़िज़ा जो है वो जंगी फ़िज़ा जिसको कहते हैं, वो बन चुकी हुई है भारत के अंदर। और वो बनाई है मोदी साहब ने और उनकी मशीनरी ने और सारे के सारे जो लोग हैं। अब ऑपोज़िशन भी कह रही है कि जी अब आप कुछ ना कुछ कर ही लें। तो अब यूँ लगता है कि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि तारड़ साहब को भी ये कहना पड़ गया है कि 24 से 36 घंटे के अंदर-अंदर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। अब वो क्या करेगा, किस तरह करेगा ये तो हम देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो डीजीआईएसपीआर हैं, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी उन्होंने कुछ सबूत वगैरह फराहम करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का भी मैसेज आया है और इमरान खान साहब का जो मैसेज है, उसकी ज़रा थोड़ी-सी तफ़सील जाँचने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो मैसेज है, वाक़ईतन इमरान खान का ही है या ये वैसे ही है। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या सूरत-हाल चल रही है और जो सूरत-हाल यहाँ पे कनाडा में हुई, कल आपको बताया था कि लिबरल पार्टी जो है, वो यहाँ पे जीत गई है इलेक्शन और ये उनकी थर्ड टर्म है, लेकिन ज़ाहिर है कि ट्रूडो साहब जो हैं वो फ़ारिग हो चुके हुए हैं। मार्क कार्नी जो हैं, वो अब प्राइम मिनिस्टर नए बन गए हैं और ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट होगी क्योंकि उनको पूरी जो मेजॉरिटी है वो नहीं मिली 172 की। 3-4 सीटें वो शॉर्ट्स हैं, तो शॉर्ट जब होती है तो फिर उनको कोalition में जाना पड़ेगा। कोalition जो है जब आती है तो फिर वही पाकिस्तान वाला सिलसिला चलता है, फिर एमक्यूएम वाली वो सूरत-हाल आपको याद है ना, वही बन जाती है। तो इसका ज़रा तजिया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं तमाम उम्र गुफ्तगू करने के लिए मोहतरम साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं, उनसे बात करेंगे। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम खजाना साहब। साद भाई मेरे ख्याल है शुरू ज़रा इसी से ही कनाडा के इलेक्शंस पे ही कर लेते हैं कि कल आपने भी देखा इलेक्शंस हुए और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शंस हुए यहाँ पे और मैं पहले भी ये कह रहा था कि बड़े स्मूथली इलेक्शन होते हैं यहाँ पे। जो इलेक्शन कनाडा है यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, ना उनका आरटीएस बैठता है, ना उनके यहाँ कोई और बंदे-शंदे जाते हैं, ना उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस तरह की हरकतें करता है जो हमारा करता है। तो बड़े आराम से रात को कोई 12-1 बजे तक सारा इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। लोग बल्कि कई तो कैंडिडेट्स जो थे वो जाके सो गए थे। वो तो कहते थे कि बस 10 बजे के बाद हमने नहीं जागना। तो कैसे देखा आपने इलेक्शन और क्या इसका होगा? और क्योंकि ज़ाहिर है कि पोलियव जो हैं, जो कंज़र्वेटिव पार्टी के हेड थे, उनकी भी स्पीच आई। जगमीत जो हैं एनडीपी के, एनडीपी को बिल्कुल कार्नेज का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तकरीबन सिर्फ 7 सीटें उनको मिली हैं। तो उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया अपनी जो लीडरशिप पोज़ीशन थी उससे। और ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो बाकी लोग हैं, ख़ास तौर पे जो कंज़र्वेटिव पार्टी के पोलियव हैं, वो भी चूँकि अपनी सीट हार गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि उनको भी अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बस सबसे पहले तो यही है कि a lot of newspapers are saying, commentators are saying that Trump forced this election and forced Trudeau out. और ये अब आए हैं कार्नी साहब, टेक्नोक्रेट हैं, जैसे भी डिस्कस्ड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और जो इनका सेंट्रल बैंक है कनाडा का, उसमें एक्सपीरियंस है, पॉलिटिशियन नहीं है। तो ही मे बी एबल टू डील विद मिस्टर ट्रम्प बेटर। एंड इन्होंने जो लास्ट बयान दिया था ट्रम्प साहब ने, एसेंशियली सेइंग कि भाई आप 51st स्टेट क्यों नहीं बन जाते। ये इलेक्शन वाले दिन भी उन्होंने कहा है। या उसी दिन कहा था उन्होंने। तो दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज वे to interfere in an election, but in any case the results are out. और जैसे आपने कहा कि democracy works and the people of Canada have spoken and let's see how this goes forward. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये मेरा ख्याल है कि हमारे लिए ये भी एक सबक है कि इस तरह के ममालिक जो हैं, उनसे हम भी कुछ सीख लें और अपने यहाँ जो सिस्टम्स हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें। आ जाते हैं जी पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान का और इंडिया का जो सिलसिला चल रहा है, उस पे ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़रा थोड़ा-सा एनालिसिस हमें दें कि क्या सूरत-हाल बन रही है। जो वॉर हिस्टीरिया उन्होंने शुरू किया हुआ है पूरे भारत में, तो आप देखें ज़रा उनका मीडिया अगर आप देखें, तो वो तो यूँ लगता है जैसे बिल्कुल उन्होंने एक फ़िज़ा बना दी है कि जी अब पाकिस्तान को बस छोड़ना नहीं है, हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी। और फिर जनाब उधर से बड़े-बड़े बयानात आ रहे हैं, इवन ऑपोज़िशन के लोग जो हैं, वो भी कह रहे हैं जी कि नाउ इज़ द टाइम टू डू इट। तो अब वो जो फ़िज़ा ऐसी बनी है, मुझे लगता है कि जैसे उसी फ़िज़ा के अंदर ये खुद, जैसे कहते हैं ना कि अपने दाम में खुद ही सयाद आ जाता है, तो ये खुद उसमें फँस गए हैं कि अब उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो एक शूटिंग एन एलिफेंट की एक स्टोरी हुआ करती थी, जिसने फ़रमाइश के ऊपर एलिफेंट को शूट किया था। तो
کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے؟ کیونکہ تارڑ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب 24 سے 36 گھنٹے کے درمیان پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ حملہ ہو سکتا ہے. جی ہاں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہسٹیریا تو بہت بڑھ گیا ہے، اور آئی تھنک مودی ہیز ریئلی placed himself in such a situation کہ جہاں کہ وہ واپس نہیں جا سکتے اس سے. انہوں نے اتنا اسکلیٹ کر دیا اپنی ریٹرک اور اپنی جو اپروچ کو کہ اتنا ڈیمونائز کیا ہے پاکستان کو انٹرنلی کہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور ایز یو سیئنگ ایون دی اپوزیشن، وہ بھی بہت they're very hostile to Pakistan, and now Modi has to really step up and show کہ بھائی he needs to walk the talk. اور یہ walk the talk ہوگا in which way بہت جلدی ہو سکتا ہے. It could be an adventure across the line of control. International border کو maybe نہ کرے، but certainly کشمیر کے اوپر، کیونکہ یہ انسیڈنٹ کشمیر میں ہوا تھا، it has to show Indians, Kashmiris that this problem کشمیر جو ہے یہ ہم نے ریزالو کر لی 370 کو ریموو کر کے، اور یہ کبھی will not change our policies and we have to punish Pakistan. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایل او سی پہ کریں گے، میں دیکھ رہا تھا ان کا میڈیا، اور اس میں وہ مختلف آپشن ڈسکس کر رہے تھے. یہ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ایل او سی پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں ایڈوانٹیج ہے وہ ہے بارڈر ایریاز میں، کیونکہ ایل او سی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علاقہ اس طرح کا ہے، اس میں اس طرح کا ایڈوانٹیج ہمیں نہیں ہے، اور فورسز بھی جو ہیں اس طرح کی وہاں پہ کمیولیٹ نہیں کی جا سکتی ہیں، جو کہ بارڈر ایریا جو ہیں، جو کہ پلین ایریاز ہیں، وہاں پہ تو کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 pronged اور 3 pronged اٹیک ہو، ادھر سے ایریل بھی ہو، ادھر سے یہ گراؤنڈ اٹیک بھی ہو، اور جس طرح کہ انہوں نے پچھلے دنوں میں وہاں پہ نیول شپ جو اپنا لا کے رکھا ہوا تھا، وہ بھی اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کا کام بھی ہو سکتا ہے. ڈو یو سی فورتھ کمنگ؟ I see multiple options، لیکن even though وہ جو ہے نا لائن آف کنٹرول ملٹرائزڈ ہے بہت زیادہ، اور بڑا مشکل ہے وہاں کچھ اچیو کرنا، کیونکہ آلریڈی بڑے انٹرنچڈ ہیں دونوں سائڈ سے جو ٹروپس ہیں. بارڈر جو ہے وہ اتنی لیس سیکیور ہے، اور ڈسٹینسز بھی کم ہیں ایز یو نو. لیکن ڈز ہی وانٹ آل آؤٹ وار؟ Because that, escalation ladder جو ہے نا، اگر بارڈر پہ آتے ہیں کراس کرتے ہیں، وہ تو پھر آپ نے you are looking at an all out war. اور they shouldn't take this threat lightly. مجھے پتا ہے کہ اگر اس میں نیوکس آ گئے، نیوکلیئر ویپنز آ گئے، اور وہ بھی بیٹل فیلڈ نیوکلیئر ویپنز، جو کہ پاکستان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ انگریس کریں گے ہماری ٹیریٹری کے اوپر، ناٹ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر، تو دین وی ول اسٹرائک بیک. تو اب یہ مشکل تو یہ ہو گئی نا ان کے لیے کہ ول دے ٹیسٹ پاکستان. اور یہ جو ٹیسٹ ہے نا جی کسانہ صاحب، یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا ان کے لیے، کیونکہ ایک تو چیز یہ کہ ایئر سپیریورٹی ان کے پاس ریئلی نہیں ہے اس وقت. they have more planes but they don't have superiority. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیوکس کی بیلنس آپ کو پتا ہے بہت قریبی ہے. تو آئی تھنک کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، مے بی 3 way. It could be گراؤنڈ ایڈونچر، اور اس کے ساتھ ایئر فورس کی کچھ انگیجمنٹ، اور کچھ نیوی، کیونکہ نیوی میں ان کو کافی حد تک وہ ہے سپیریورٹی. وہ تو ہے. ہاں، لیکن جی گو اہیڈ پلیز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیکن پاکستان کا ایک اور ریڈ لائن بھی ہے کہ اگر آپ نے کراچی پورٹ کو بلوکیٹ کیا، ہماری اکنامک لائف لائن کو بلوکیٹ کیا، تو دین نیوکس کم انٹو دی ایکویشن ایز ویل. اچھا، یہ جو نیوکس کی بات ہے یہ بہت سیریس ہے. اچھا، اس میں جو آپ نے ایک تو بات کہی، آپ نے کہا کہ اگر اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے اور ریڈ لائنز کو وہ کراس کرتے ہیں تو نیوکس کا جو آپشن ہے وہ بھی اویلیبل ہے. اچھا، اب اس میں ایک جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کے مختلف چینلز پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو ہے اس کا توڑ پھر پاکستان نے یہ نکالا تھا. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، کولڈ سٹارٹ یہ تھا کہ بائفرکیٹ کرنا تھا پاکستان کو اور اس میں انہوں نے کر دینا تھا، لیکن اس کا جو علاج پاکستان نے نکالا تھا، دیٹ واز اے ونڈرفل پیس آف اسٹریٹجی ایکچولی. جو انہوں نے النصر کے نام سے جو میزائل تھے وہ بنائے تھے، جو کہ شارٹ رینج اور لمیٹڈ رینج کے میزائل تھے، جو کہ نیوکس لے کے جا سکتے تھے اور وہ لمیٹڈ ایریا میں وہ تباہی پھیر سکتے تھے. اور اسی وجہ سے پھر ان کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو تھا وہ فیل ہوا تھا. مجھے یاد ہے میں نے انٹرویو کیا تھا
چند سال پہلے ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کا, اور انہوں نے بھی مجھے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ کس طرح ورک کرے گا اور کس طریقے سے کرے گا. تو اگر وہ سلسلہ ہوتا ہے تو یہ وہ تو انڈیا کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک سینیریو ڈرا ہو جائے گا. جی ہاں بالکل. اور میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب یہ یورپ کے اندر وارسو پیکٹ ہوا کرتا تھا اور بیسکلی نیٹو ہوتا تھا, نیٹوز فورسز اور لاٹ اسمالر دین دا ہیوج فورسز آف دا سوویت یونین, اس وقت بھی ایسے ہی ویپن جیسے نصر کی آپ بات کر رہے ہیں, بیٹل فیلڈ نیوکلیئر ویپنز کا تھریٹ سوویٹس کو ایٹ بے رکھتا تھا. سوویٹس کو اٹ کیپٹ دم انگریسنگ انٹو نیٹو ٹیریٹری. تو یہی چیز they will have to overcome. I'm talking about the Indians have to overcome this. اور یہ بہت ہی سیریس ہوگا. اب اللہ نہ کرے کہ وہاں تک ہم جائیں اور سینٹی پریویل کرے, اور میرا خیال ہے کہ سینر مائنڈز شوڈ پریویل. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ہسٹیریا ہے, اور خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ انہوں نے جو یہ ایک چیز ڈیزائن کی ہے اس میں یہ خود پھنسیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, میں دیکھ رہا ہوں بار بار جو لوگ ان کے جو اپنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ. اگر آپ اس طرح کی کوئی ایونچوئلٹی کریں گے تو یور کیپیبلٹی از ناٹ دیر. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ فل فلیجڈ جنگ جو ہے وہ شروع کر دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس طرح کی نہ تو ویئر ود ہال ہے, نہ آپ کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہے اس طرح کا, نہ آپ کے پاس سپیریورٹی ہے. اور جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ ایئر سپیریورٹی تو ان کی بالکل نہیں ہے. اچھا, اور اس میں ایک اور چیز جو ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ جو ہم شاید اس طرح ڈسکس نہیں کرتے ہیں یا انڈینز بھی اس طرح ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, وہ ہے چائنا کا فیکٹر. اگر چائنا بیچ میں آ جاتا ہے اسعد بھائی, تو پھر تو یہ 2 وے کی بجائے 3 وے جنگ ہو جائے گی, اور وہ پھر انڈیا کے لیے بہت ہی ڈیتھ نیل جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. اور وہ ہو سکتی ہے. لاسٹ ٹائم وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. چائنا کے ہیوج انویسٹمنٹس ہے کسانہ صاحب پاکستان میں, ایز وی نو, اور ان کے لیے یہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے یہ بڑا کی ہے. اور انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد دے ول ناٹ سی دیٹ گو انڈر. تو اگر کوئی, وہ ان کی بھی ایک ریڈ لائن ہوگی ضرور کہ بھائی اگر یہ سچویشن ایسی ڈیولپ ہوتی ہے کہ بھائی پاکستان ہار رہا ہے, I'm not suggesting it, but all I'm saying is کہ وہ کیلکولیشن پہ اپنے لیتے ہیں, they will intervene. اور اسپیشلی جس طرح کہ انڈیا کا پلان یہ ہے کہ اللہ نہ کرے, وہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو خاص طور پہ ناردرن ایریاز ہیں, گلگت بلتستان وغیرہ کو, وہ ان کو کاٹا جائے, اور جو ہمارا ان کا آزاد کشمیر کا علاقہ ہے اس کو ٹیک اوور کیا جائے, اور اس طرح کی چیزیں کی جائیں. اس میں تو پھر پورے کا پورا چائنا کا جو سٹیکس ہیں وہ اس پہ خطرے میں آ جائیں گی, تو ان کو تو پھر انٹروین کرنا پڑے گا. جی ہاں, اور وہ بالکل چائنا کا فیکٹر وہاں آ جاتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہیں یہ فوکس کریں گے انڈینس, اسی ایریا کے اندر. وہ ایک وہ جو نیریٹو انہوں نے بنائی ہے جب سے مودی صاحب آئے ہیں آفس میں, کہ POK جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے, جو انلیگلی آکیپائڈ ہے, پاکستان نے آکیپائی کیا ہوا ہے. تو یہ نیریٹو وہاں سیل ہوگا آسانی سے. اٹ ول ناٹ بی ایزی ٹو ڈو ایز وی آر سیئنگ, کیونکہ بہت سالوں سے یہ چل رہی ہے رپورٹ انڈین میڈیا کے اندر, پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے کہ دے آر چائنیز ٹروپس ان گلگت بلتستان. ہاں, تو ویسے تو خیر انہوں نے وہاں پہ پاکستان ایئر فورس نے بھی وہاں پہ جو بیسز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے. لیکن ہماری جو ڈیفینس پریپیئرڈنیس ہے وہ کیسی ہے وہاں پہ, آپ کو کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں؟ جی میری تو وہی, وہ ریٹائرڈ آفیسرز کے ساتھ جیسے آپ کی بھی ملاقات اوور ہوتی رہتی ہے واٹس ایپ پہ, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہائیلی ملٹرائزڈ ہیں and we'll be able to handle them. لیکن for how long? You see, this is the other factor. پاکستان کی جو سکت ہے وہ 15 دن کی یا 10 دن کی اتنی ہوتی ہے نارملی. We don't foresee a long war. Long war میں تو انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے اس کے اندر بہت ضروری. اور اسی وجہ سے پھر پاکستان جو ہے وہ پھر جب اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے خدا نخواستہ, تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر آپشن جو ہے وہ پھر ایز اے لاسٹ ریزورٹ یوز کی جا سکتی ہے. بالکل ایز اے لاسٹ ریزورٹ. ہاں, تو یہ بڑا خطرناک سینیریو ہے. یہ میرے خیال میں ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان has said کہ we will even use nuclear arms on our territory if Indian troops are there. تو اپنی ٹیریٹری کو بھی وہ کرنے کے تیار ہیں, سیکریفائس کرنے کو, کیونکہ نیوکس آر ناٹ فن. دیر از نو کانسیپٹ. آپ نے دیکھا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی میں کیا ہوا تھا. And now we shouldn't even think about this. We shouldn't talk about it. People should come back and listen to reason.
हाँ, और हमें समझ नहीं आती कि हमारे दोस्त जो इंडिया में हैं, उनको इस चीज़ की क्यों समझ नहीं आती, इनको पता नहीं क्यों शौक चढ़ा हुआ है जंग करने का और पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज़ करने का ये सूरत-ए-हाल। लेकिन अच्छा जी, आज ये तो इंडियन पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जो हो रहा है, एक तो जो तारड़ साहब ने कह दिया जी कि 24 से 36 घंटे में, अब पता नहीं उनको इंटेल रिपोर्ट्स की इस तरह की मिली होंगी कि ये कर सकते हैं। हालाँकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो इनकी जो तैयारियाँ हैं, वो तो इस तरह की नहीं है कि कोई बड़ा ऑपरेशन जो है वो इतनी जल्दी ये कर सकें। बट वो कुछ भी नहीं, पहले भी इन्होंने इस तरह किया था। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो इन्होंने डीजीआई एसपीआर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? और ख़ास तौर पे जो उन्होंने प्रूफ्स वगैरह दिए हैं वहाँ के, जी लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में जेलम से एक बंदा पकड़ा गया, उसकी भी उन्होंने टेप्स वगैरह सुनाई हैं, दूसरी चीज़ें हो रही हैं। और वैसे भी कुलभूषण यादव तो ख़ैर एक लिविंग प्रूफ है जो कि हमारे पास पकड़ा हुआ है हमने। वो पता नहीं किस लिए रखा हुआ है इन्होंने, उसको भी मेरा ख्याल है बाहर लाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए कि ये है आपका असल चेहरा। आप हमें कहते हैं, आप अपना ज़रा चेहरा देखें, पता नहीं उसको क्यों छुपाया हुआ है इन्होंने। तो एनीवे, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरी ये टेक है कि जो आईएसपीआर का मैंने देखा वो श्योर, आई मीन दुनिया को आप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई इनके स्पाई नेटवर्क्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हम लोग प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं, ये भी करते हैं प्रॉक्सी वॉर्स। एसेंशियल तो वही आंसर है ना कि भाई आप वही चीज कर रहे हैं इंडियंस जो हमें आप एक्यूज करते हैं करने को इंडिया के अंदर। तो ये तो एक फैक्टर है। वो जो ये जो स्पाई पक्का यादेव या व्हाटएवर हिज नेम इज कुलभूषण, वो तो काफी दिन हो गया उसको। And the thing of it is कि वो I think that's outlived its utility. Sure, you know कि भाई वो he is a symbol of that कि भाई इंडिया की जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है उसके साथ उसका बड़ा रोल रहा है, जो कि पाकिस्तान ने प्रूव भी किया। लेकिन उसको बाहर निकालना they will if things get worse, but I don't think they will do it now. ठीक है। अच्छा, एक जो इमरान खान साहब का मैसेज आया है, मैं आपके साथ बल्कि शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो इमरान खान का जो मैसेज है वो क्या कह रहे हैं, और फिर उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन पहलगाम इंसिडेंट इज डीपली डिस्टर्बिंग एंड ट्रेजिक। आई एक्सटेंड माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। व्हेन द फॉल्स फ्लैग पुलवामा ऑपरेशन, एक तो पुलवामा के मेरे ख्याल स्पेलिंग भी PUL होता है, पुलवामा ऑपरेशन इंसिडेंट हैपेंड, वी ऑफर्ड टू एक्सटेंड ऑल आउट कोऑपरेशन टू इंडिया, but India failed to produce any concrete evidence. As I predicted in 2019, the same is happening again. After Pahalgam incident, instead of introspection and investigation, Modi Sarkar is again placing the blame on Pakistan. अच्छा, एक और पैराग्राफ मैं सुना देता हूँ, फिर मैं आपकी राय इसके ऊपर लेता हूँ। Being a country of 1.5 billion people, India needs to act responsibly instead of messing with the region already known as nuclear flashpoint. Peace is our priority, but it should not be mistaken as cowardice. Pakistan has got all the capabilities to give a befitting response to any Indian misadventure, as my government, backed by whole nation, did in 2019. ये है जी उनका पहले दो पैराग्राफ्स, बाकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने भी पढ़ा है। What's your take on it, and what do you think about significant point जो इसमें है, इसकी legitimacy हम लोग बाद में बात कर लेंगे इसकी, लेकिन it says very clearly here, second paragraph है, backed by the whole nation. ये बड़ा critical है इसके अंदर। हाँ, तो यहाँ तो ये है ना कि we are a divided nation। हाँ, तो ये significant difference है 2019 से। और ये बहुत ही important difference है। जी हाँ, बहुत ही important difference है। तो you know, I think he has made his point. If he is the author of this, और I think ये आप कैसे कह रहे हैं? मुझे भी शक है, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं? बस मुझे पता नहीं, कुछ लैंग्वेज में भी कुछ थोड़ा बहुत लग रहा है, एंड टोन एंड टेनर में भी मुझे लग रहा है। हाँ, टेनर में भी लग रहा है कि भाई he is not saying that he is supporting the present Form 47 गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाता है। और डिवाइडेड गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा पहले भी, इलिजिटिमेट गवर्नमेंट की एंड सो ऑन। लेकिन आई डोंट नो कि मेरा जो कंसर्न है कि ये पैगाम बाहर लेके कौन आया। My concern is that he is not allowed to meet credible people like his sisters who can bring out whatever he says in the way he wants to say it. तो मुझे नहीं पता, I don't know who brought this out. So हम अथॉरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो टोन एंड टेनर है उससे ये लग रहा है, और उसमें डाउट्स क्रिएट होते हैं कि पता नहीं ये उनका है या नहीं है। और ये डाउट्स हमारी वजह से नहीं क्रिएट हो रहे, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हो रहे हैं, जिन्होंने लोगों से मिलने से
لوگوں کو روکا ہوا ہے, ان کی سگی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, ان کے وہ لوگ نہیں ملنے دیے جا رہے جو کہ باہر آ کے بات کرتے ہیں, صرف ان لوگوں کو ملنے دیا جا رہا ہے جو کہ ان کے پسندیدہ لوگ ہیں, جو کہ لسٹ میں بھی نہیں ہوتے, فیصل چودھری جیسے. جی ہاں, اور لیکن ایک چیز بڑی سگنیفیکنٹ میں اور کہوں گا, میں نے کہا کہ دس شوز دا اسٹیٹسمین شپ آف عمران خان, اف اٹ از ہم, کہ بھائی ہی از اسٹینڈنگ ود دا نیشن, ہی از اسٹینڈنگ ود دا کنٹری, ڈسپائٹ آل آف دیز تھنگس. But not with Form 47 government. وہ ٹھیک ہے, yeah, that's right. But when I'm saying he's standing with the country, he has not turned his back on the country, even though he's been suffering for the last 2 years. Absolutely, absolutely. یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ایک چیز جو ہے, جو آپ نے یہ بات کہی ہے, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی عمران خان کو ملنے جاتے ہیں, ان کی سگی بہنیں ان کو نہیں, آج بھی نہیں ملنے دیا جا رہا, اور ان کے ساتھ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا. اوپر سے ابھی دیکھیں کہ ایک طرف ہمارا یہ وار ہسٹیریا شروع ہوا ہے, ہماری یہ وار مونگرنگ ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ورکرز کو انکلوڈنگ سنم جاوید اور دوسرا کی خواتین کو مارا بھی پیٹا جا رہا ہے اور ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کی سمجھ نہیں مجھے آ رہی, بجائے اس کے کہ آپ فوکس کریں انڈیا کے اوپر. آپ نے ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آپ نے چڑھائی کی بھی. جی ہاں, وہ نہیں چھوڑیں گے یہ چیز. جو یہ جو پالیسیز ہے, یہ انٹرنل پالیسیز جو ہیں, they feel that they have an open hand to do whatever they want to do. تو پھر انٹرنل کوہیژن کیسے پیدا ہوگی سعد بھائی؟ maybe they're saying کہ انٹرنل کوہیژن آلریڈی ہمارے پاس ہے. بھائی ان کی تو پوائنٹ آف ویو تو آپ دیکھیں نا کہ بھائی we have been threatened by our enemy of, according to Mr. Trump, 1500 years, although that's a complete idiocy. Pakistan was created, India was created in 47, but the point of the matter is, ایسا enemy ہے جو کہ people جب یہ آتا ہے تو we run around the flag. یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو illegal regimes کا یہ standard رہا ہے, to just run around the flag, create these opportunities for them, and maybe they believe کہ بھائی ہمیں عمران خان کی ضرورت نہیں ہے اس وقت, maybe we have done enough, the people will support us anyway. یہ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے, لیکن پیپل جو ہے جو ان کی سپورٹ جو ہے وہ آ نہیں رہی ہے, اور آن گراؤنڈ ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی جو نقصانات ہو رہے ہیں. 500 ارب سے زیادہ کا نقصان پچھلے 13 دن میں ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک شارٹ سناتا ہوں, اسے آپ کو ذرا اندازہ ہوگا کہ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس وقت کیسے ہاتھ جوڑ کے آرمی چیف صاحب سے منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ انٹروین کیجئے. یہ ذرا دیکھیے گا, میں آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں کہ میرے پاس نیچے 400 سے زیادہ لوگ اپنی فیکٹریوں کی چابیاں لے کے کھڑے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے ٹریفک کا نظام ٹھیک کریں. آج 13 دن ہو گئے ہیں, پوری انڈسٹری سٹک اپ ہو گئی ہے. میں آرمی چیف صاحب سے اپیل کرتا ہوں, سر جس طرح آپ نے ڈالر کی دہشت گردی ختم کی تھی, یہ سڑکوں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. ہمارے حکمران تو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تمام منسٹر سے اپیل کر چکا ہوں, آج 13واں روز ہے, سر معاف کر دیں اس قوم کو. ایکسپورٹ کے آرڈر رک گئے ہیں, انڈسٹریاں بند ہو چکی ہیں, 500 ارب روپے کا گورنمنٹ کا نقصان ہو چکا ہے, 200 ارب روپیہ لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے, قربانی کے جانور مر گئے ہیں, پھل اور سبزیاں تباہ ہو گئی ہیں. اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے. خدا کے واسطے میں چیف آف آرمی سے اپیل کرتا ہوں, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سر, آپ کا ریونیو شارٹ فال بڑھ جائے گا. سر معاف کر دیں اس قوم کو, خدا کے لیے راستہ کھلوا دیں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, ہم بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹری کو ریکویسٹ کر چکے ہیں, ہڑتال ہم نے نہیں کرنی. سر میری اس اپیل کا کوئی تھوڑی سی قدر کریں. سر میں لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ ہاتھ جوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. سر ہاں یہ دیکھیں جی, آئی تھنک یہ اس کی کینال کی پروجیکٹ کی جیسی ہو, ابھی وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے CCI نے اس کو رکوا دیا ہے, تو وہ روڈز بھی اب کھلنی شروع ہو گئی ہیں, لگتا ہے ایسے ہے. لیکن اسی کی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہی شوڈ ناٹ انوائٹ دی آرمی چیف ٹو آرمی چیف. یہ دیکھیں نا, یہی تو چیز ہے نا ہمارے پاکستان کے اندر. پولیٹیشینز بھی سارے لوگ جو سویلینز ہیں آرمی چیف کی طرف بھاگتے ہیں, اینڈ دس از دا رانگ وے ٹو ڈو اٹ. لیکن وہ کیا کریں, buck stops at the GHQ.
नहीं, buck, we have, because of this hybrid system, the buck stops at GH. That's what I'm saying. हाँ, This बिल्कुल, is what ये ठीक कह रहे हैं आप. this is where we have become laughing stock. And a banana republic, essentially. ऐसे ही होता है. अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर इज देयर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कोई अपील नहीं कर रहा. प्राइम मिनिस्टर से कोई ये नहीं कह रहा कि जी आप इंटरवीन करें, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट डू एनीथिंग. राइट, एब्सोल्युटली. वेरी अनफॉर्चुनेट सिस्टम है हमारी, जो सिस्टम्स की जो डिफिशिएंसीज हैं हमें फुली पता है. और इस सिस्टम में आप देखेंगे कि अल्लाह ना करे कि अगर हम पे वॉर जो है वो इम्पोज हो जाती है तो फिर पता नहीं क्या बनेगा. अल्लाह रहम ही करे. मैं तो long term. लेकिन I would say this personally, and I'm sure you echo the same feeling. Let's discuss peace. यानी कि पीस की बात करनी चाहिए हमें, जंग की नहीं बात करनी चाहिए. I know what is going on, you know what is going on, but ये शो इस तरह की हिस्टीरिया को सपोर्ट नहीं करता. बिल्कुल नहीं करता. हम तो कभी भी नहीं जंग के हक में होते. हम तो कभी भी ये नहीं कहते, और कभी भी हमने अपने शोज में भी कभी जिस तरह ये इंडियंस करते हैं, हमने बिल्कुल उस तरह कभी नहीं किया कि आप ये कर दें, वो कर दें, उड़ा दें वहां पे जाके, ये कर दें, फलां कर दें. वी आर पीसनिक्स, और हम वी आर फॉर पीस, वी आर फॉर रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल कोऑपरेशन, बट विद इंटेग्रिटी एंड रिस्पेक्ट, डिग्निटी. बिल्कुल ठीक बात. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.